آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں مولانا صاحب کی خدمت اقدس میں۔ مولانا صاحب، آج ابتدائی گفتگو میں ہم جاننا چاہیں گے، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرطیں کیا اسلام میں بیان کی گئی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں عرض کروں، اگر آپ فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں، حتی رسالہ عملیہ اس کو دیکھیں، تو آپ کو ملے گا کہ شریعت اسلام ہر ایک کو یہ اختیار نہیں دیتی ہے کہ ہر انسان ایسا ویسا انسان امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے فقہاء کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی 5 اہم شرطوں کو بیان کیا ہے۔ جی، شرط اول یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والا معروف کو بھی جانتا ہو، منکر کو بھی جانتا ہو، اور اسی طریقے سے معروف اور منکر کے وجوب کو بھی جانتا ہو۔ واہ، یعنی یہ جانتا ہو یہ چیز اچھی ہے، شرعی لحاظ سے بہترین چیز ہے، ایک دوسرے یہ چیز بھی جانتا ہو کہ شریعت اسلام نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز اچھی ہو لیکن شرعی لحاظ سے مستحب ہو، شرعی لحاظ سے مباح ہو، جیسے پانی پینا ہے، مباح ہے، آپ پیجئے یا نہ پیجئے۔ جیسے نماز شب ہے یا نماز نافلہ ہے، مستحب ہے، اس کا امر بھی جو ہے امر بالمعروف اس کا واجب نہیں ہوگا، جی، بلکہ مستحب کا امر بھی مستحب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری بحث فی الحال چل رہی ہے وجوب کے اوپر۔ بس وہ آدمی جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کے لیے معاشرے میں اتر رہا ہے، وہ معروف کو بھی جانتا ہو، منکر کو بھی جانتا ہو، اور دونوں کے وجوب کو بھی جانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن و حدیث سے ایک قید اور مستفاد ہوتی ہے کہ معروف کے وجوب کو اور منکر کے حرمت کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی خود بھی عمل کرتا ہو۔ ایک انسان ہے جانتا ہے نماز واجب ہے، ایک انسان ہے جانتا ہے غیبت حرام ہے، لیکن خود جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے اور خود غیبت کرتا پھرتا ہے۔ جی، تو قرآنی لحاظ سے اس آدمی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ معاشرے میں اتر کے کہے بھیا نماز پڑھو، بھیا غیبت مت کرو۔ لوگ پلٹ کے یہی کہیں گے، پہلے خود عمل کر لیجئے، اس کے بعد آپ دوسروں کو تبلیغ فرمائیے گا۔ اور اسی کے ضمن میں کہ روایت نقل ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں اور نہی عن منکر کروں، میرا بھی نام معاشرے میں اچھے لوگوں میں آئے، میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے روکوں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تمہارے درمیان ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن منکر کرے، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ ابن عباس، میرا بہت دل چاہ رہا ہے جی، کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں اور نہی عن منکر کروں۔ جناب ابن عباس نے نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھا اور کہا سنو میاں، کیا اس فریضے کو شروع کر دیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو شروع کر دیا ہے؟ کہا نہیں ابھی شروع نہیں کیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا ارادہ ابھی کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر پبلک کو کروں۔ ابن عباس نے کہا سنو، اگر ارادہ کیا ہے تو فی الحال شروع مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس فریضہ الہی کو ادا کرو اور قرآن کریم کی 3 آیتیں تم کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ 3 آیتیں قرآن کریم کی تم کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ پہلے ان آیتوں کو سن لو، اس کے بعد جو آرام سے امر بالمعروف کرو اور آرام سے نہی عن منکر کرو۔ اس نے کہا ابن عباس آپ بتائیے وہ 3 آیتیں کون ہیں جن کی وجہ سے میں رسوا ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو، پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے رہے ہو، کہتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول گئے ہو، یعنی خود عامل نہیں ہو، خود نماز کے قریب کبھی کبھار جاتے ہو، خود روزے سے جی چراتے ہو، خود خمس نہیں نکالتے، خود زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن تم دوسروں کو یہ امر کر رہے ہو۔ ابن عباس نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ اس آیت کی مذمت میں تم شامل نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے سوچا، غور کیا، شاید اس کے دل میں آیا ہو نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی ڈنڈی مار دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس آیت کی مذمت میں شامل ہوں۔ جلدی سے آپ دوسری آیہ کریمہ فرمائیے، دوسری وہ کون سی آیہ کریمہ ہے جس کی وجہ سے میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کروں اور ذلیل بھی ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دوسری آیہ کریمہ سورہ صف کی آیہ کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اللہ اکبر۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر۔ اے ایماندارو، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کو خود انجام نہیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرنے والی چیز یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ اکبر۔ تم ایسی چیز کہو جس پر عمل نہ کرو یا عمل نہ کر سکو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دوسروں کو امر کر رہا ہے یا بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں حسینیہ کی تعمیر کروں گا، میں امام بارگاہ بنواؤں گا، میں مسجد میں چندہ دوں گا، لیکن جب مقام عمل آتا ہے تو انسان صفر نظر آتا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس آیت کی مذمت میں شامل نہیں ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں ابن عباس، مجھے یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس آیت کی مذمت میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے تیسری آیہ کریمہ کو آپ بتائیے، وہ تیسری آیہ کریمہ کیا ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا تیسری آیہ کریمہ سورہ ہود کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جناب شعیب پیغمبر کے قول کو نقل کر رہا ہے۔ جناب شعیب نبی تھے اللہ کے، انہوں نے جو اپنی قوم سے کہا تھا بہترین جملہ تھا، وہ ایسا بہترین جملہ تھا کہ وہ جملہ آج قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ جملہ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی وضاحت کر دوں، ہوا یہ تھا کہ جناب شعیب پیغمبر اپنی قوم کو ایک مدت تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن بہت ہی مختصر لوگ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور آپ کو اللہ کا نبی مانا۔ پھر کچھ لوگ جناب شعیب پیغمبر کے پاس آئے اور کہا شعیب تم بھی ہماری قوم کی ایک فرد ہو، ہم لوگ عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں، حلال و حرام کی بڑی ہی باریکی سے آپ جو ہے رعایت کرتے ہیں۔ چھوڑیے دین کو، مذہب کو، اللہ کو، سب چھوڑ دیجیے۔ جس طریقے سے ہم عیش و آرام سے رہ رہے ہیں آپ بھی عیش و آرام سے رہیے، جس طریقے سے ہم خیانتیں کرتے ہیں، اصل مقصد ہے پیسہ کمانا، آپ بھی ایسے فراڈ کیجیے، آپ بھی کما لیجیے، آپ بھی بڑے آدمی بن جائیے گا۔ نعوذ باللہ۔ جس طریقے سے ہم بت پرستی کرتے ہیں، یہ بت ہمارے نہ یہ کچھ حلال کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں، ویسے آپ بھی آئیے بت پرستی کیجیے، چھوڑیے یہ سب جھنجھٹ، جو کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں اپنے کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جناب شعیب نے کہا اے میری قوم ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، اللہ اکبر۔ میں وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہوں جس سے میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ کتنا اہم اور باریک جملہ ہے، یعنی جس کام سے میں تم کو ابھی تک روک رہا تھا، بت پرستی مت کرو، خیانت مت کرو، فراڈ مت کرو،
तुम चाहते हो वही काम मैं अंजाम दूं ताकि तुम जैसे दुनियावी ज़िंदगी में मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकूं? नहीं, जिस चीज़ से मैं तुमको रोक रहा हूं उस चीज़ का मैं खुद मुर्तकिब नहीं हो सकता हूं। तो खुलासे कलाम, जो भी अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर की वादी में उतरे उसके लिए वाजिब ये है वो अम्र को भी जानता हो, मारूफ को भी जानता हो, मुनकर को भी जानता हो और इसके वजूब को भी जानता हो, मज़ीद इस पर अमल भी करे। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। साहब, मज़ीद शर्तें क्या हैं? इंशाअल्लाह हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे।